دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ مصنوعی ذہانت AI کے میدان میں بڑی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں ایک چینی کمپنی نے ڈیپ سیک AI کے نام سے ایک جدید ترین مصنوعی ذہانت کا ماڈل متعارف کرایا ہے، جس نے عالمی ٹیک انڈسٹری میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ڈیپ سیک AI اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے چیٹ GPT سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل فری ہے۔ جی ہاں، چیٹ GPT کی طرح یہ پیڈ ورژن نہیں ہے، یہ بالکل مفت دستیاب ہے۔ چیٹ GPT کے جدید ترین ورژن تک رسائی کے لیے پریمیم سبسکرپشن درکار ہوتی ہے۔ یہ حیرت انگیز پیش رفت نہ صرف مصنوعی ذہانت کے میدان میں بلکہ عالمی معیشت، سیاست اور سیکیورٹی کے معاملات میں بھی بڑے پیمانے پر اثر مرتبات کر سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر ہم AI کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفارمیشن کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں تو اس کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ AI کے جنریٹر کے پاس جائے گا، اور اگر ہم ڈیپ سیک AI کو یوز کرتے ہوئے کچھ بھی سرچ کریں گے تو اس کا جو سارا ڈیٹا موجود ہوگا وہ چائنا کے پاس ہوگا، جس کی وجہ سے امریکی بہت پریشان ہیں۔ اور اسی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں ویک اپ ہونا چاہیے، مطلب اپنے AI چیٹ GPT AI کو فردر امپروو کرنا چاہیے تاکہ جو ٹیک کمپنیز ہیں یا باقی ہمارے انجینئرز اور باقی پولیٹکس اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ڈیپ سیک AI سے بچیں اور اپنے چیٹ GPT پر زیادہ انحصار کریں۔ امریکی ٹیک کمپنیوں پر اثرات۔ ڈیپ AI کی لانچ کے بعد امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ایک بڑا معاشی نقصان ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی ٹیک کمپنیوں کی مجموعی مارکیٹ ویلیو تقریباً $1 ٹریلین کم ہو گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ بہت سے سرمایہ کاروں نے اپنے شیئر فروخت کر دیے ہیں کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ نئی چینی AI کی موجودگی میں امریکی کمپنیوں کو نقصان ہوگا۔ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ میں ایک چیز 100 روپیز کی لے کر آتا ہوں اور اس کو 110 کی سیل کرتا ہوں، لیکن اگر وہی چیز مجھے 5 روپیز کی ملے تو میں اسے 10 روپیز کی سیل کروں گا، اور لینے والا ہر شخص میری طرف آئے گا کیونکہ میں 110 کی نہیں بلکہ صرف 10 روپیز کی سیل کر رہا ہوں۔ تو اس سے سرمایہ کاروں کو لگا کہ امریکی کمپنیوں کو نقصان ہوگا، امریکی کمپنیوں سے کوئی بھی ان کی ٹیکنالوجی کو بائے نہیں کرے گا۔ مارکیٹ میں خوف و ہراساں پھیلنے کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں بھاری اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیپ سیک AI کو تربیت دینے کا کل خرچہ صرف $6.5 ملین ہے، جبکہ امریکی اور مغربی کمپنیوں نے اپنے AI ماڈلز جیسے چیٹ GPT کی تربیت پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے کم وسائل میں زیادہ ترقی یافتہ مصنوعی ذہانت تیار کر لی ہے، جو امریکی کمپنیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو سکتی ہے۔ خدشات اور چیلنجز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے خدشات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈیپ سیک AI کی طاقتور اور مفت دستیابی نے کئی بین الاقوامی خدشات کو جنم دیا ہے۔ ڈیٹا سیکیورٹی اور کنٹرول۔ مغربی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ چینی ڈیپ سیک AI کے ذریعے دنیا بھر کے صارفین کے ڈیٹا کو کنٹرول کر سکتا ہے، جو کہ معاشی اور سیکیورٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کا بے قابو ہونا۔ معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اینڈ ایلون مسک پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، ہوشیار کر چکے ہیں ہمیں کہ اگر AI کو مناسب حد میں نہ رکھا گیا تو یہ انسانوں کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ معاشرتی اور معاشی نظام میں غیر متوقع تباہ کن تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ امریکہ اور چین کے مستقبلات۔ امریکی حکومت اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، وہ کسی طرح چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مقابلہ کریں۔ مصنوعی ذہانت اور مذہب۔ ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا مصنوعی ذہانت مذہب کی جگہ لے سکتی ہے؟ اس کے حوالے سے کئی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ AI کو جذباتی اور روحانی احساسات کی سمجھ نہیں ہوتی، چونکہ مصنوعی ذہانت محض ڈیٹا پر مبنی ہے، اس لیے یہ کسی مذہب کے روحانی یا اخلاقی اصولوں کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔
انسانی تجربات اور جذبات کے عدم موجودگی. اے آئی میں احساسات، وجدان، انسانی تجربات کی کمی ہوتی ہے جو مذہب کے بنیادی پہلوؤں میں سے ایک ہیں. مذہب کا تعلق روح اور ایمان سے ہوتا ہے. اے آئی کے پاس روح نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی مذہبی تجربے کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اے آئی مذہب کی جگہ لے سکتی ہے ایک غلط مفروضہ ہے. مذہب اور مصنوعی ذہانت کا مستقبل. اگرچہ اے آئی مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی مگر اسے مذہبی تعلقات، عبادات کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسلام اور سائنس. اسلام تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. اسے دین کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈیجیٹل اسلامی تعلیم. آج بھی کئی اسلامی اسکالرز اور ادارے اے آئی کی مدد سے قرآن و حدیث کی تعلیم، اسلامی تاریخ کی تحقیق اور فتوے دینے کے عمل کو آسان بنا رہے ہیں. اصل چیلنج کیا ہے؟ حقیقی خطرہ تب پیدا ہوگا جب لوگ اے آئی کو مذہبی اتھارٹی کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں گے. یعنی یہ تصور کیا جائے کہ اے آئی علماء اور دینی رہنماؤں کی جگہ لے سکتی ہے. اب اس ساری ویڈیو کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیپ سیک اے آئی اور دیگر مصنوعی ذہانت کے ماڈلز ہمیں ایک نئے دور میں داخل کر رہے ہیں جہاں انسانیت کو کئی مواقع اور چیلنجز درپیش ہوں گے. یہ ایک آزمائش اور موقع دونوں ہیں. اے آئی معلومات فراہم کر سکتی ہے مگر یہ انسانی عقل، فہم اور روحانی تسکین کا متبادل نہیں ہو سکتی. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اے آئی کو کیسے اور کس حد تک استعمال کرنا ہے. صحیح استعمال ایمان کو مضبوط بنا سکتا ہے. اگر اے آئی کو دانش مندی سے استعمال کیا جائے تو یہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور دین کے فہم کو بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے. آخر میں اے آئی کا کردار ایک مددگار ہے، نہ کہ انسانوں کے مذہب، عقل یا روحانی رہنمائی کا متبادل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے اے آئی جتنی بھی ترقی کر لے لیکن وہ ہم سے زیادہ عقل و فہم نہیں رکھ سکتی کیونکہ ہم اس کو کمانڈ دینے والے ہیں. میں جیسی اور جس طرح کی کمانڈ دوں گا وہ ویسے ہی مجھے ورک پرفارم کر کے دے گا. وہ میرے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اے آئی کبھی بھی ہمارے لیے خطرہ نہیں بن سکتی. ہاں، اگر کوئی ایسا شخص جو شیطانی دماغ رکھتا ہو اور اس کو باقی لوگوں کے لیے خطرہ بنانے کے لیے پروگرام کرے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو، ورنہ وہ ایک بے جان روبوٹ ہے. اس میں نہ تو احساسات ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ ہی وہ دین کو سمجھ سکتا ہے. اس کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے. جو چیز ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں اس کے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. شکریہ. اللہ حافظ.